صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آپ لوگ سبھی اگر آگے آگے آ جائیں، یہ جو دسترخوان کی طرح دائرہ بنا لیے اس کو توڑ دیں اور آگے آگے آ جائیں. جزاکم اللہ. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتی ہوں آنٹی کو، تمام گھر والوں کو. یہ بار بار بند ہو رہا ہے، کوئی اور مائک ہے؟ سب لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم محفل میلاد کا آغاز کر سکیں. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. تلاوت کلام پاک سے اپنے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی ہوں. سب مل کر میرے ساتھ اللہ کے ذکر میں بآواز بلند شامل ہو جائیے گا. اس میں ایسے کیسے پڑھیں گے، بہت بند ہو رہا ہے بار بار. اللہ 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 اللہ. اس کا اسپیکر کہاں رکھا ہے؟ It shouldn't be outside because it's just disconnecting. It should be nearby somewhere. So please, yeah. If you can just, because یہ اس روم سے باہر ہو گیا, maybe that's why it's just disconnecting again and again. It should be nearby somewhere. So I think. Okay. Maybe. Do you have any other mic? ٹرن کر کے بالکل فیس ٹو فیس رکھیں گے تو پھر تو وصل کرے گا.
شکریہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. Thank you. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی تھوڑی دیر کی بات ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. بہت شرمندگی ہوتی ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ جب ہم ذکر کی محفل میں ہر آنے جانے والے پر یا کسی بھی اور دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں تو جو اللہ کے فرشتے، اس کے ملائکہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنتے ہیں، یعنی جو ہم پر رحمت برسانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بے ادبی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر لعنتیں برسا کر چلے جاتے ہیں. اور یہ میں اپنی بات سے نہیں کہہ رہی، مختلف روایات میں آپ کو ملی ہوئی یہ بات. تو پہلے ہی ہماری زندگی میں اتنی مشکلات، اتنی ٹینشنز، اتنی چیزیں ہیں، مزید لعنتیں وصول کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں سے اگر 1 گھنٹہ ذکر کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ پوری ایمانداری سے ذکر کو دیں. اس سے میری ذات پہ کوئی فرق یا فائدہ نہیں پڑے گا. انشاءاللہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے گھروں میں برکتیں، ہمارے بچوں میں، ہمارے والدین میں جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کے گھر بچوں میں جو لوگ والدین کے ساتھ رہتے ہیں ان کی پوری فیملی پر اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، رحمتیں نازل فرماتا ہے. صرف اللہ نے ایک شرط رکھی اور وہ کیا؟ با ادب ہو کے بیٹھے، ادب کے ساتھ ذکر کریں، محبت کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ. تو آئیے مل کر جو اگر آپ کی کوئی پسندیدہ نعتیں ہیں تو آپ وہ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. مجھے یاد ہوئی، مجھے آتی ہوئی تو ضرور انشاءاللہ شامل کروں گی. میری کسی بات کا برا مت بنائیے گا کیونکہ ہم سب محفل کا حصہ ہیں، اور کوئی ایک شخص بھی بات کرتا ہے تو ہوتا یہ کہ وہ سب کا دھیان بھی چلا جاتا ہے اور پھر بے ادبی کا شکار ہو جاتے ہیں. جزاکم اللہ. اللہ 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 اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، اور ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی، گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے. مجھے نہ دیکھ کریمی پہ نظر رکھ اپنی، گناہ گار ہوئے میرے پالنے والے. گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر، گرا ہوں جو تو محمد کا نام ہے لب پر. سنبھال دونوں جہاں کے سنبھالنے والے. اللہ 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 اللہ. اور اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا،
बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐसी क्या तैयारी कर रखी है क़यामत के लिए जो ये सवाल करते हो? तो वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्रिया तो ये सवाल कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई तैयारी नहीं है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसा तो नहीं होगा कि नमाज नहीं पढ़ते होंगे या रोज़ा नहीं रखते होंगे या दूसरों का हक खुदा का वास्ता हक तलफी करते होंगे, लेकिन ये उनकी आजिज़ी इनकिसारी थी हमेशा कि सहाबा किराम कभी भी नहीं अपनी इबादत पे फ़ख्रिया कहते। तो वो कहते हैं कुछ तैयारी नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तैयारी तो कुछ भी नहीं है क़यामत के लिए, लेकिन हाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बहुत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस ये मोहब्बत ही जन्नत में ले जाएगी। कि मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, मगर उनसे है मेरा राबता। तू मेरी लाज रखना मेरे खुदा, सबकी लाज रखना मेरे खुदा, कि ये तेरे हबीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही। सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। पानी मंगवा दीजिएगा। तो नाज़िम आपको ओके, हमें रखा था वो पानी आपके लिए। दुरूद ताज का मंजूम तर्जुमा पेश करने के लिए हमारी एक बहन ने फरमाइश की है, वो पेश कर रही हूँ। और दुरूद ताज नाम से ही पता होगा कि तमाम दुरूदों का सरताज है, इसी तरह बरकतें भी उसकी सबसे बढ़कर सबसे अफजल है। पूरा तर्जुमा अगर आप में से ज़ाहिर बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा तो मिलकर ये अल्फाज ज़रूर कहिएगा, साहिब ताज हो शाह मेराज हो, तो इसकी बरकतें इंशाअल्लाह सबको नसीब हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। साहिबे ताज हो शाह मेराज हो, साहिबे ताज हो शाह मेराज हो, साहिबे ताज हो शाह मेराज हो। शहसवारे बुराको अमीरे अलम, शहसवारे बुराको अमीरे अलम, दाफ़ए हर बला दाफ़ए हर वबा, दाफ़ए कहतुम राज़ुरंजो अलम। साहिबे ताज हो शाह मेराज हो, साहिबे ताज हो शाह मेराज हो। इस्म लिखा गया इस्म ऊंचा हुआ, इस्म मोहरे कबूले शफाअत भी है। इस्म की बरकतें इस्म की रौनकें, इस्म लौहो कलम की अमानत भी है। क्या अरब क्या अजम सबके सरदार है, सबके सरदार का है मुक़द्दस बदन। हरम काबा को जो मुनव्वर करे, वो महकती वो पाकीज़ा सी एक किरण। साहिबे
شاہ معراج ہو، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بل یقین آپ کی، ان کی خدمت گزاروں میں جبریل ہے اور سواری براق حسین آپ کی، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا مستقر، اور مقام ان کا ہے قاب قوسین کا مرتبہ، ان کا مطلوب ہے اور دار السلام ان کا ہے، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے، بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ، بخشوائیں گے ہر ایک گناہ گار کو، ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خالیاں رحمتیں، بانٹتے ہیں وہ سنسار کو، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، اے فدایان نور جمال نبی، آپ پر آل و اصحاب پر صبح و شام، جیسے حق بھیجنے کا ہے بھیجو بسد احترام و محبت درود و سلام، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو۔ ایک کلام پیش کر رہی ہوں، اور جب مجھے یہ آنٹی ملی تو انہوں نے، آنٹی بول سکتی ہوں جو دل چاہے بولے، نانی دادی آنٹی سبھی چاہتے، تو انہوں نے مجھے سب سے پہلی جو بات بتائی، مجھے اتنی دلی خوشی ہوئی، انہوں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے گھر مانگا صرف اس لیے کہ میں اس میں شب میلاد کر سکوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میلاد کی برکت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا جو مانگو اس وسیلے سے اور اس نسبت سے ملتا ہے، تو جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا سب کچھ انہی کی بدولت ہے، کہ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں مولا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں۔ اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کی تشریف لا رہے ہیں کہ انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، کہ جس
میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، تو آتا نہیں بھولے سے اندھیرا، میرے گھر میں آقا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے، کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ جی جی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو میلاد کیوں کہتے ہیں، میلاد النبی، عید کیوں کہتے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے ہم اس دن کو اکثر اہتمام کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جو خود اللہ کے حبیب ہے۔ اللہ کو کون جانتا تھا اس سے پہلے؟ ہمارے پیارے رسول نے آ کے تو ہمیں اللہ کے تعارف کروایا، متعارف کروایا، اس کے بعد ہی دنیا میں واپس دوبارہ جو اس طرح پستی کی طرف گر گئی تھی دنیا، واپس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو بھٹکوں کو راستہ دکھایا۔ تو پھر عید کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہم عام عرف میں تو جو اسلام نے ہمیں جو 2 عیدیں دی ہیں، اس کے علاوہ ہم اکثر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ عید کیسے ہے؟ عید کا مطلب ہی خوشی کا دن ہے، عید کا مطلب ایسی خوشی ہے جو آپ کے غم کو بھلا دے، عید کا مطلب ہے وہ دن جس دن آپ اپنی تکلیف اور غم بھول جائیں، عید کا دن ہے وہ جو بار بار لوٹ کر آئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک آپ جو ہے ہم پہ خوان نازل کیجئے، ایسا خوان نازل کیجئے کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ٹھہرے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی عید کا دن ٹھہرے، یعنی کہ اس زمانے میں نبی جس وقت موجود تھے وہ دن ان کے لیے بھی ٹھہرا، اور کس لیے مانگا؟ عید کا وہ دن بنایا کہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی۔ تو وہ ایک خوان اور ایک کھانا تھا، تو اگر ہم مقابلہ کریں تو پھر ہمارے لیے نبی اس کھانے سے زیادہ معزز ہوں گے، کہ نبی جو ہے وہ تو ہے براہ راست اللہ سے ملانے والے، تو پھر وہ دن کیسے عید کا دن نہیں ہوگا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں، جبکہ خوان نازل کرنے کے لیے ایک نبی نے خود اس کو عید کا دن فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مومنوں کے پاس جمعے کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ سال کی 52 عیدیں تو ایسی ہی ہوئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف 2 عیدیں ہیں تو ان کو مغالطہ ہے، اللہ تعالیٰ جو جہاں غلط ہے اس کو ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے، اور ہم جو میلاد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ منانا نہیں چاہیے، پہلے کون میلاد مناتا تھا۔ سب سے بڑی سنت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میلاد کیا ہے؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ anyone can take part, like مجھے جو بھی آپ چاہیں بتا سکتے ہیں، میں بیان نہیں کری، conversation ہے، سو آپ پارٹ لے سکتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں اور حضور کی محبت میں تعریف کر رہے ہیں اور سلام بھیج رہے ہیں، اور anyone else؟ ان کی ولادت کی آمد کی خوشی بیان کر رہے ہیں نا، خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے سب سے پہلے میلاد منایا عرش پر، ہم اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ آج سے نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مشہور تھے؟ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جی جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے طائف آئے تو لڑکیوں نے ذبح بنا کر ان کا استقبال اور کیا، ان کی اس میں ثنا کی۔ جی 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 پڑی، مطلب اس وقت تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ میلاد کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یا آج کا کوئی نیا کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں پورا قرآن کریم لکھ ڈالا، بس ہماری زبان ڈفرینٹ ہے، ہم اردو میں پڑھتے ہیں، کچھ انگلش میں پڑھتے ہیں، کچھ اپنی اپنی سب زبانوں میں ناطق پڑھتے ہیں، تو ہم سب کام وہی کر رہے ہیں، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔
اب مائک آ گئے, جدت ہو گئی ہے نا. جدت اس کو کہتے ہیں, جدت کو کیا کہیں گے اور تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں. انوینشن یا نا, انوویشن, ماڈرنائز ہو گیا. یس ایگزیکٹلی, ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, ہم اس کو لائک اور ماڈرنائز کر کے ہم اس کو یوز کریں کیونکہ ضرورت بھی ہے. اب اگر جو آج شام دوپہر کو جو پروگرام تھا جتنے لوگوں نے شرکت کی, اگر مائک نہ ہوتا تو آواز جاتی نہیں جاتی نا. اور ہمیں اگر دن میں 4 جگہ پڑھنا ہو تو ہم بغیر مائک کے سب جگہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ جدت ضرور ہے, لیکن میلاد کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. جو لوگ اس پر سوال کرتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا نا, تو وہ اس پر سوال نہیں کرتے تھے کیوں, کیا, کیسے, کب. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ بس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. آپ کو یاد ہوگا معراج شریف کے بعد صبح ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آتا ہے, لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں سدرۃ المنتہا, 7 آسمان 7 زمینیں سب کچھ گھوم کے آ سکتا ہے؟ تو حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں تمہارے نبی ہی یہ بات کہہ رہے ہیں, اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ برحق ہے, یہ بجا ہے, اس میں کہیں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو صحابہ کرام تو چون چرا کرتے ہی نہیں تھے. یہ کس کا کام تھا؟ سوال اٹھانا. منافقین کا کام تھا, شیطان کا کام تھا کہ وہ وسوسے ڈال کر سوالات پیدا کرتا تھا اور سوالات پوچھتا تھا. جیسے اس کو کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سوال کیا نا کیوں, ہے نا, اس نے سوال کیا کہ میں کیوں یہ کام کروں. تو یہ جو کیوں کیا کیسے ہے نا, میں بات کر تو رہی ہوں, میں اسی لیے بات کرتا تھا کہ خواتین کو جو باتیں کرنے کی عادت ہے نا وہ ذرا خلافل ہو جائے, ہے نا, تو اس لیے جزاک اللہ. اور یہ بھی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ جیسے نعتیں پڑھی جاتی ہیں نا, ہاں جی, نعت خواں کی جو آواز ہے نا وہ مردوں تک نہیں جانا چاہیے. دیکھیے ہر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میری ایک بات سن لیں, ہم پوری کوشش کرتے ہیں جہاں جہاں بھی پڑھ رہے ہوں, لیکن بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو بہت ساری ویب سائٹس استعمال کرتی ہیں اور ان سے انسپائر ہو کے اور وہی سارے کام کرتی ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ماڈرنائز ہم ہر چیز کو کر رہے ہیں. میں مردوں کی بات نہیں کر رہی, میں خواتین کی بات کر رہی ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری بھی محفل میں ساری خواتین ہی ہوتی ہیں نارملی. تو لیکن اگر کوئی ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہا ہے یا یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے, تو کتنی ساری خواتین بہنیں بچیاں ایسی ہیں جو اس سے بہت کچھ سیکھتی ہیں, انسپائر ہوتی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ, ابھی میں نام نہیں لینا چاہتی, یہ ٹک ٹاک ادھر ادھر مصروف ہوتی ہیں. تو اس سے تو بہتر نہیں ہے کہ وہ کلام سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اور اسپیشلی جو ہمارے یورپین فینز ہیں یا جو ہمارے امریکن فینز ہیں یا جو دوسرے ممالک میں ہیں جن کے پاس یہ روز روز کی نافرمانی یا یہ چیزیں میسر نہیں ہیں, وہ تو اسی سے بیچارے استفادہ کرتے ہیں. پرسوں میں نے لائیو نہیں کیا محفل میں نے کہا نہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, معیوب لگتا ہے, میں نہیں کر رہی. تو مجھے خاتون نے پھر یورپ سے مجھے فون کیا اور کہا کہ نہیں پھر ہم کیسے دیکھیں گے اور ہم کیسے ہم آپ لوگوں کی نعتوں سے اور چیزوں سے فیضیاب ہوں گے. تو ہمیں پازیٹیوٹی پہ نظر رکھنی چاہیے. باقی دنیا میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے, ہم سب چیزوں کو آپ نہیں فکس کر سکتے. یو انڈرسٹینڈ, ساری کائنات کو آپ نہیں فکس کر سکتے. تو آپ اپنا پارٹ پلے کریں انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. جزاکم اللہ خیر. آئیے ایک نعت پیش, قصیدہ بردہ شریف سب سے پہلے پڑھ رہی ہوں. بے شمار, اچھا یہ ہماری بہن نے بھی فرمائش کی ہے. بے شمار اس کی برکتیں ہیں, اس میں کینسر, شوگر, بلڈ پریشر, نافرمان اولاد, بے اولاد, ایگزامز میں کامیابی, یعنی کہ ہر مشکل اور ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو, ہر پریشانی کو ہم سے دور فرمائے. روی النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب جو شعر پڑھ رہی ہوں یہ روز مبارک کی سنہری جال
دیوالیوں پر جو تالا مبارک لگا ہے اس پر لکھا ہوا ہے، بلندہ کیا ہوا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں تمام امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے التجا کر رہے ہیں. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسے 1001 مرتبہ 1001 times جو بھی اسے وداؤٹ اینی انٹرپشن اور وداؤٹ کوئی دوسری کوئی مصروفیات کوئی کام نہیں کرنا، ون گو میں بیٹھ کے پڑھنا ہے باوضو ہو کے اور صحیح عربک ایکسنٹ کے ساتھ، جو بھی آپ پڑھ کے یہ دعا مانگیں گے نا، جہاں سے میں نے یہ ریسرچ کیا ہے کیونکہ ہم PTP پہ ٹرانسمیشن کرتے تھے تو ہم نے اس پہ 4 سال تک ریسرچ کی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس کتاب میں کہ یہ اولیاء کرام کے مجربات میں سے ہے، مجربات جس سے آپ تجربہ کر کے گزرے ہوں. اس کے بعد انہوں نے اس کی روایت کیا 1001 مرتبہ بغیر کسی انٹرپشن کے آپ اس کو پڑھیں، جو بھی مراد اللہ کے حضور پیش کریں گے وہ ضرور پوری ہوگی. آئیے مل کر اس شعر کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو بھی مرادیں آپ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو منظور فرمائے. آمین. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر پکارو، چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس کی آواز بند کر دیں. ابھی جو جیسے جویریہ نے یہ شعر پڑھا ہے، یہ صرف مقصد ایک نعتیہ کلام نہیں ہے، باقی حقیقت ہے. میں جتنا بے چین تھی اور ربیع النور کا چاند شروع ہوتے ہی مجھے تھا کہ کئی نعت خواہاں سے بات کی، کوئی گھر میں رات کے آنے کو تیار نہیں تھے. پچھلے سال بھی ہم 3-4 بہنوں نے بیٹھ کے ایسی اپنی سکون دے لیا خود ہی پڑھ کے. لیکن اچانک 3 دن کے اچانک جویریہ ملے مجھے ہفتے کو، اور سنڈے مارننگ ان کا میرے پاس کال بھی آئی کہ میں آ رہی ہوں، آپ لوگوں کو بلائیے. میں پریشان کہ اللہ رات میں خواتین آئیں گی تو نہیں، اور جویریہ بھی حامی بنی ہے، میں کیا کروں، اندر سے تڑپ تھی. پھر میں نے کہا میرے آقا جب آپ نے وہ بندی جسے میں جانتی نہیں کبھی نہیں ملی، ایک میں نے اس سے کہا ہے اور وہ شاید میرے لیے آپ نے بھیجی ہے. یقین مانے میں ربیع النور کے چاند شروع ہوتے ہی میں اپنے آقا سے میں کہتی ہوں آپ لوگ بات کیجئے. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ بات کیجئے، جواب آئے گا. درست حقیقت ہے. میں کہتی آقا میں کیا کروں، آقا کوئی نہیں آ رہا میرے گھر، آقا کوئی نہیں آ رہا، میں آپ کا کیسے شب میلاد مناؤں، آقا میں کیسے اس ٹائم سلام پیش کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے کہ صبح صادق کے وقت سلام پیش ہو. اور پھر جویریہ نے کہا، اور یقین مانے 3 دن کے اندر جتنے لوگوں نے انکار، 2-3 کافی انکار کیے، لیکن میں کہا آقا آپ کو جس کو بلانا ہوگا وہ آپ کے اوپر ہے. بس میں نے کہا آقا بس میرے گھر ایسا ہو کہ میں خوش ہوں، آپ کا رب خوش ہو اور رب کا حبیب خوش ہو اور میرے مہمان خوش ہو کے جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس میں کہتی ہوں آپ لوگ لا لگا لیجئے، جواب آئے گا. کہ محبوب کی محفل کو
محبوب سجاتے ہیں. یہ جو واقعہ انہوں نے اتنا لمبا سنایا، جو اتنی اپنی کیفیت انہوں نے بیان کی، اس کی نظم میں اس کی صورت میں بیان کر رہی ہوں، تضمین کی صورت بیان کر رہی ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں کہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا دامن میں چھپاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، مالک ہیں نبی سرور. ارے یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. جزاكم الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. کعبے کا کعبہ کیوں کہا گیا؟ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم فرمایا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو. پہلے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچائے، ظاہر ہے کہ میں کہاں اور کعبے کے اوپر، وہ تو ہے تو صحابی رسول مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کی گھر کی اپنی حرمت. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچائے، لیکن پھر سوچا کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کعبے کے اوپر جب کھڑے ہوئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کہیں بھی اذان دیتا ہوں تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا ہوں، آج تو میں کعبے کے اوپر کھڑا ہوں، آج کس کی طرف رخ کر کے اذان دوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال اپنا رخ میری طرف کر کے اذان دو کہ دو عالم کا آقا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی
فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، اٹھو بہر تعظیم سر کو جھکا دو. جو کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پر سوال جواب کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے کہ فرشتوں سرے راہ آنکھیں بچھا دو، اٹھو بہر تعظیم سر کو جھکا دو. خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں. محمد کی چوکٹ نظر آ رہی ہے. کہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اور چونکہ یہ محفل تو پیور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس وقت اور جس ویک ڈے میں آپ لوگ آگے بیٹھے نا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. الحمدللہ اللہ آپ کے ایمان کو، عقیدے کو ایسے ہی سلامت رکھے. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر پائے. ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں مدنیوں قرشی، اور کہاں ہم سے گنہگار. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر مطہر منور مجلا مصطفیٰ دریالا جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر مطہر منور مجلا مصطفیٰ دریالا جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. کہ جن کے قدموں کی چمک، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے بڑے رونق گلزار. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعام و اکرام ہے، یہ اس شعر میں بیان کیا ہے. اور کوئی خاص طبقے کے لوگ یا صرف مسلمان نہیں. ایک سکھ شاعر نے کیا لکھا، سکھ آپ کو پتہ ہے نا، جو سر پہ وہ باندھتے ہیں لیکن وہ مسلم نہیں ہوتے، لیکن کتنی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
چاہے جن و انس، چرند پرند، مسلم نان مسلم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے. اور یہ بات میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی ہے غالباً جس پہ سب سے اوپر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے کہ سب سے بہترین شخصیت سب، ہاں لیکن سب سے پہلے سب سے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے. شاید کیا کہتے ہیں کہ یہ عشق جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کا کیا مرتبہ ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، مہاجر ہوں کہ پختون و بلوچی ہوں کہ سندھی ہوں کہ ہندی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ، مہاجر ہوں کہ پختون و بلوچی ہوں کہ سندھی ہوں کہ ہندی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. کیوں؟ کیونکہ جامع عشق محمد، جامع کہتے ہیں لباس کو، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آخری شعر میں شاید کہتے ہیں کہ چاہے ہم کتنے بھی زیادہ الفاظ والی نعت لکھ لیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناگوئی کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق ثناگوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق ثناگوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں. یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال. کیوں؟ کیونکہ ان کی مدحت، ارے ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے اور قرآن کا ہے اس میں شعار. تو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. جن سے پوچھ کے بتائیں منقبت اور سلام پڑھیں 10 منٹ میں. اب وہ والی پڑھے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اچھا میں لوگوں کی بھی شکلیں دیکھ رہی ہوں اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ 11 بجے تک ہم وائنڈ اپ کر لیں تاکہ آپ سب لوگ. اللہ جزاک. رات وقت کا ہے لیکن رات وقت درود و سلام وغیرہ سب کچھ پڑھنا ہے، زیارات ہوں گی، سب چیزیں ہیں، رات بھر محفل نہیں ہے. ہم تو سنتے رہیں گے طریقے سے اللہ بار بار. مجھے اچھا مجھے مجھے مسئلہ نہیں، کام پہ آپ لوگوں نے جانا ہے، میں نے تو سونا ہے. جب ان کا جلسہ جی پڑھیے گا اور حضور ایسے کچھ نعتوں کی فرمائشیں ہیں 3-4 پھر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور مرتبط پڑھیں گے، پھر 15-20 منٹ میں انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں تو وہ 15-20 منٹ اور رکیں پھر انشاءاللہ. وہ آگے زیارت لے کر آگے جی وہ آتے ہی روشن اندر ہے. وہ روشن بیٹھے ہیں، اچھا زیارت اندر ہے. زیارت اندر ہے تو پھر یہ کہ زیارت. جزاک اللہ. چار کیا چار باتیں، ہاں جی. 4-5. ہاں 4-5. آپ لوگوں میں کسی نے چائے وائے لینی ہو تو آپ لوگ لے سکتے ہیں. پڑھو گی نا تو ذرا یہ میں لائے گی. ہاں آمد کی چونکہ محفل ہے تو آمد کا ایک کلام پڑھتے ہیں. موقع چاہیے بس. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سب مل کر آمد کا ایک کلام میرے ساتھ پڑھیے گا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. چاروں طرف نور چھایا چھایا آقا کا میلا
ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، تمام اولیاء اعظام نے، تمام لوگوں نے منایا، بلکہ غوث پاک نے تو اس قدر محبت سے منایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبدالقادر جیلانی، جس طرح تم میری 12ویں مناتے ہو، دنیا تمہاری 11ویں منائے گی. اور یہ جو ہم 11ویں شریف میں کرتے ہیں نا میلاد، یہ ان کی دعا ہے، یہ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آج تک پورا ہو رہا ہے. یہ جو آپ بول رہی ہیں والی میرے پاس ہے نہیں، اس لیے جو دوسری بولی سب وہ پڑھتے ہیں کہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. بلا لو پھر مجھے اے شاہی مہرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں آواں کیویں نال میرے پر نہیں. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، تمہارے روضے کی دیوار چومنے آئے. اگر حضور آپ کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، میرے آقا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواز
نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سواری، بولو در پہ آیا ہوں بن کر سواری. پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی. مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سجدے کے راہ حق میں شہادت خرید لی. نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، تو ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سواری، میرے آقا در پہ آیا ہوں بن کر سواری. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، میرے آقا مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور کاش پورنم دیارے نبی سے جیتے جی ہو، بلاوا کسی دن ہم سب کا جیتے جی ہو، بلاوا کسی دن. کاش پورنم دیارے نبی سے جیتے جی ہو، بلاوا کسی دن. تو حال دل مصطفیٰ کو سناؤں، میں حال دل مصطفیٰ کو سناؤں. تھام کر ان کے روضے کی جالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو میں تو پنجر کرنے کا غلام ہوں، میں تو پنجر کرنے کا غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام
کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میری میرا میں نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میری میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی ہاں آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا آواز میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے میری میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے تو فرشتوں کی سلام